ہے اور سنی کہتے اس کو ہیں جو نبی کی سنتوں کو مانے، نبی کی سنتوں پر عمل کرے، نبی کی سنتوں پر اپنا ایمان لانے۔ اور نبی کی سنت یہ ہے کہ جب پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو نبیوں کے امام احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور آگے بڑھ کر پاک بی بی کا ہاتھ اپنے ختم نبوت والے ہاتھ میں لیتے اور چوم کر آنکھوں میں لگاتے، پھر لا کر اپنی نشست پر بٹھا دیتے تھے۔ یہ ہے نبی کی سنت۔ مخدوم کائنات سے محبت کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور اس سنت کو ماننا اور اس پر دل سے یقین رکھنا ہم سنیوں کا ایمان ہے۔ سنی کہتے ہی اس کو ہے جس کی دل کی ہر دھڑکن سے حسین کا نام نکلے، جب بولے تو زبان پر مولا حسین کا نام ہو، دل دھڑکے تو حسین کے لیے، آپ جیے تو حسین کے لیے، آپ مرے تو حسین کے لیے، آپ کا ایک ایک لمحہ یاد حسین میں ڈوبا ہوا ہو، اسی کو سنی کہتے ہیں۔ آج کا یہ مبارک مہینہ ابھی آپ نے سماعت کیا، یہ معراج آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، شب معراج بھی آ رہی ہے، اس سے منسلک ہے غریب نواز کا عرس ہوا، حضرت امام جعفر صادق کی آج نظر ہوئی، آپ کے قصبے میں ابھی حافظ محمد مشتاق المعروف شہدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا۔ بہت مبارک یہ مہینہ۔ میں معراج کے جو واقعے کو آپ نے سماعت کیا اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کر کے ایک واقعہ اور بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ آپ نے سماعت کیا کہ آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اور ایک چیز اور بتا دیں کہ جو ایمان کا تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر دیکھنے سے ایمان کا تعلق ہوتا تو ابو جہل نے تو دیکھا تھا آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں کنکڑوں کو کلمہ پڑھوایا تھا، ابو لہب ابو جہل نے تو دیکھا تھا کہ حضور نے چاند کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اگر دیکھنے سے تعلق ہوتا تو ایمان لے آتا، اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کر معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ میں گیا اور جانے کے بعد وہاں پر اتنا لمبا عرصہ گزارا، میں نے جنت دیکھی، میں نے سدرہ دیکھا، میں اللہ کے قریب پہنچا، تحفہ معراج کا لایا، میں فلاں جگہ گھوما، میں نے یہ سیر کی، اتنے سال کا سفر، اور اللہ نے وقت کو ایسے روک دیا تھا کہ میں جب واپس آیا تو میرے دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اتنا سننا تھا، منافقوں کی جماعت کھڑی ہو گئی، کچھ منافق نکل لیے مسجد کے باہر اور کہا چیمہ گوئی کرنے لگے، اور آگے گئے اور جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا ابوبکر دیکھو آج نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جو منافق تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے میں معراج کا سفر کرایا، میں گیا اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا، طویل عرصہ میں نے گزار دیا، واپس آیا زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا خدا کی قسم سچ کہہ رہے ہیں، کہا سچ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہوگا، کہا ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو ایک منافق آگے بڑھا بولا کہ ابوبکر آپ کس یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ ایسا ہوا، اس لیے ایسا ہوا۔ ہم لوگوں کا تو ماننا ایمان پر سب دیکھنے کا تعلق نہیں ہے۔ آج کونے کی نظر کرائی، اب کوئی آدمی دلیل مانگے کہ صاحب امام جعفر صادق آج پیدا نہیں ہوئے، امام جعفر صادق نے آج پردہ نہیں کیا، تو یہ ہم سنیوں کا کام ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے۔
11ویں شریف میں بھی ہم 11ویں شریف میں بریانی غوث پاک کی جب کھلاتے ہیں اور نظر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آج غوث اعظم کا نہ تو وصال ہوا نہ آج کے تاریخ میں پیدائش ہوئی، 11 تاریخ کو 11ویں منا رہے ہیں۔ تو اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کب ہوا، ہم آج پوجا کریں گے، آج ٹکیا بنائیں گے، آج کھیر بنائیں گے، شہزادے رسول کی آج نظر کریں گے، جب دل چاہے گا تب نظر کریں گے، کونا ہمارا ہوگا، ٹکیا ہماری ہوگی، پیسہ ہمارا لگے گا، پیٹ میں درد کسی دوسرے کے کیوں ہوگی؟ ہمارا جب دل چاہے گا غوث کی بریانی بنائیں گے، جب دل چاہے گا کھائیں گے، جب دل چاہے گا خواجہ کا عرس بنائیں گے۔ تو اب صاحب کوئی کہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی کا یوم ولادت کیوں مناتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں کوئی 8 لکھ رہا، کوئی 17، کوئی 18 17 بتا رہا، کوئی 12 بتا رہا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، ہم اس بات کو مان رہے ہیں، 12 کو ہم منا رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، 8 ربیع الاول کو حضور تشریف لائے، 17 ربیع الاول کو تشریف لائے، یا 21 ربیع الاول کو تشریف لائے، نبی کا تعلق یہ مہینہ بنتا ہے سال سے، اور اس مہینے کا تعلق ہوتا ہے چاند سے، چاہے رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا ہو، رمضان کا ہو، کوئی مہینہ، اس کا تعلق چاند سے ہے۔ خانہ کعبہ کی عزت کی قسم، یہ چاند بھی نہ تھا تب آمنہ کا چاند تھا، یہ چاند ہی کا وجود نہیں ہوا تھا، ابھی چاند بھی نہیں تھا تب آمنہ کا چاند تھا، یہ سورج نہیں چمک رہا تھا مصطفیٰ تھے، یہ مہینہ سال سے بنتا، سال بھی نہیں بنا تھا، نبی تھے، یہ دن نہیں بنے تھے، نبی تھے، جب کچھ تھا ہی نہیں نبی تھے، آدم مٹی سے بنے، ابھی آدم بھی نہ بنے تھے، نبی تھے۔ نبی کو معراج ہوئی ایک لمحے میں، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نہیں تھا، لیکن بتایا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد تمام سارا واقعہ آقا علیہ السلام بیان فرما چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بعد میں پہنچنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ دوبارہ بیان فرما دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر سے بیان کرنا شروع کیا، ایک ایک لفظ حضرت ابوبکر صدیق سنتے تھے اور زبان سے کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں، اسی لیے تو صدیق کہا جاتا ہے۔ منافقوں کو ہضم نہیں ہوئی بات، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس لیے کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ نبیوں کے امام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا قرآن کو جبریل لے کر دنیا میں آقا علیہ السلام کے پاس ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ جبریل کیسے ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے نہیں دیکھا قبر میں سوال کیسے ہوتے، قیامت ہم نے نہیں دیکھی، لیکن نبیوں کے امام نے کہا، اس لیے ہم مان رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت بھی آئے گی، قبر میں سوال بھی پوچھے جائیں گے، فرشتوں کا وجود بھی ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ایک ہے۔ میرا نبی، ہم کسی مجبور کو نبی نہیں مانتے، مضبوط کو نبی مانتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں کس کے پیچھے کیا ہے تو اس کو چاہیے کلمہ بھی چھوڑ دیں۔ ہم مجبور نبی کو نبی نہیں مانتے، ہم مضبوط نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم کہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ہم اس کو نبی مانتے ہی نہیں، ہمارا نبی وہ ہے ہی نہیں، ہمارا نبی وہ ہے جو زمین پر کھڑا ہوتا تھا اور انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ دیا کرتا تھا، اس طاقتور کو ہم نبی مانتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا انگلی سے، انگلی کے اشارے سے، پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیتا تھا، لوگ جس کنویں میں کے کھارے پانی میں ڈال دیتا تھا، پانی میٹھا ہو جاتا تھا، جب دھوپ میں چلتا تھا تو ابر کا ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا، جس کے گھر کے شہزادوں کی خدمت کرنے کے لیے روح الامین آیا کرتے تھے، جس کے شہزادے کو جھولا جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے، جس کی بیٹی فاطمہ کے گھر درزی بن کر جبریل امین آیا کرتے تھے۔ ہم اس مضبوط پاورفل نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبیوں کا امام ہے۔ وہ نبی جب تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد اب جب سدرہ تک پہنچے جبریل امین، اس کے بعد روح الامین رک گئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اس کے آگے آپ تشریف لے جائیے۔ آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے آگے تشریف لے گئے، ابھی کچھ دور گئے تھے، واپس آئے، آنے کے بعد کہا جبریل تو یاد کر جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے پاس گیا تھا اور تو نے کہا تھا اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے، اللہ تک پیغام پہنچانے کے لیے جبریل حاضر ہے، اگر اے ابراہیم خلیل اللہ آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ بتا دیجئے، یہ جبریل مدد کے لیے حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلنے کا وقت آیا تھا، جبریل کو نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے۔ جب حضرت زکریا کے سر پر آرا چلا تب پھر تو نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے۔ جب حضرت یوسف
یوسف کو جیل میں بھیجا گیا تب بھی تو نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اگر مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے. جب موسیٰ نے طور کی بلندی پر 40 دن کا چلا کاٹا تب تو نے کہا تھا سردیوں کے موسم میں کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے. جب عیسیٰ پر پریشانی آئی تھی تب بھی تو نے کہا تھا اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ یہ جبریل حاضر ہے. لیکن اے جبریل آج یہ وقت آدم اور شیش اور نوح کا نہیں, آج ابراہیم و اسماعیل کا نہیں, یہ وقت یحییٰ اور زکریا کا نہیں, یہ وقت مجھ سے بیشتر بظاہر آ چکے سوالات انبیاء مرسلین کا نہیں. آج یہ وقت جو تو دیکھ رہا یہ محمد عربی کا وقت ہے, یہ میرا وقت ہے. کل تک تو نبیوں سے پوچھتا تھا کہ اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے. آج تجھ سے میں کہہ رہا ہوں میں محمد رسول اللہ تجھ سے پوچھتا ہوں جبریل میں رب تک جا رہا ہوں اگر تجھ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے. تو میں حاضر ہوں. اتنا سننا تھا حضرت روح الامین جبریل امین علیہ السلام و تسلیم کی نورانی آنکھوں سے نورانی اشک بہنے لگے اور بہنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک آرزو ہے, صرف ایک فریاد ہے, ایک اس جبریل کی خواہش ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں میری ایک عرضی لگوا دیجئے گا, صرف ایک ہی خواہش ہے. آقا نے پوچھا بتاؤ جبریل کیا چاہتے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب پلسرات کا دور ہوگا, جب پلسرات قائم کیا جائے گا, آپ کی امت اس پر سے گزرے گی, نیچے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے, نیچے جہنم کی کھائیاں ہوں گی, بال سے زیادہ مہین ہوگا, تلوار کی دھار سے زیادہ دھاردار وہ پلسرات ہوگا, وہ راستہ جس پر آپ کی نیک امت گزر جائے گی. لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی گنہگار امت, آپ کا گنہگار امتی اس پلسرات کے اوپر سے گزرے تو اللہ سے میری عرضی لگوا دینا یا رسول اللہ کہ اس امتی کے نیچے میں اپنے پر بچھا دوں, آپ کی گنہگار امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے. یہ تھا بات جب مصطفیٰ اللہ رب العزت تک مصطفیٰ پہنچے تھے. کہا محبوب اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, بالکل قریب پہنچے. آقا علیہ السلام وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں تھی. معراج سے یہ متعلق مہینہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آپ نے سماعت کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کا عالم پردے کا یہ تھا, پردے کا عالم یہ تھا کہ ان کے سروں کے بال کو ان کے گھر کے چھپروں نے چھتوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. جس نے آخری وقت میں مولا کائنات سے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کا سایہ میرے جنازے پر نہ آ سکے. آج ہمارا پورا معاشرہ کس حد تک بگڑ چکا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بظاہر تشریف لائے اور تشریف لا کر اسلام کو مکمل کیا, دین کو مکمل کیا, اخلاق کو کمپلیٹ کیا. اس نے اخلاق بتایا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے, اخلاق پر عمل کر کے دکھایا. آج یہ اس مبارک مہینے میں غریب نواز کا ذکر آپ نے سماعت کیا, واقعہ معراج آپ نے سماعت کیا. خاتون جنت سے متعلق ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں جن کا ذکر فرشتے کرتے ہو, ہم اور آپ کیا ذکر کریں گے؟ یہ ٹوٹا پھوٹا انداز ہے, یہ گنہگار سیاہکار زبان ہے. لیکن اتنا یقین ہے کہ ہم جب وہاں جائیں گے حشر کا دن ہوگا تو انشاءاللہ ہم اور آپ سب مولا کائنات کے ہاتھ میں لواء الحمد جو ہوگا اس کے سائے میں ہوں گے. غریب نواز کے جھنڈے کے نیچے ہوتے ہوئے ہم مولا علی کے جھنڈے کے نیچے پہنچیں گے اور قبر میں بھی ہمارے سوالات آسان ہوں گے, کیونکہ ہم نبی اور آل نبی کا ذکر کرنے والے اور سننے والے ہیں. یہاں کا ذکر کرنا اور آپ کا ذکر سننا اگر قبول ہو گیا اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا تو یہ میلاد کو میلاد کا انعقاد کرنا, آپ کا سننا, ہمارا بولنا یہی کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.